کافرین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھتے تو ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ وہ بولتے تو ہیں مگر حق نہیں بولتے، سچ نہیں بولتے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ مثالیں ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو مفید ہے، ان کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھیے تو بصری نظر آنے والی مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ گمان ہو گیا کہ تمہارے آباء و اجداد کا کوئی اور خالق تھا؟ تمہارا بھی میں خالق ہوں، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اس لیے عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ تو یہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ مثالیں مکھی اور مچھر کی مفید ہیں، جو صرف اعتراض ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ کے گھر میں مسجد میں جاتا ہے تو وہ اپنی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ دوسرا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے جی کوئی مجھے مزہ نہیں آیا، وہ کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ تو اللہ والے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کل جب جائیں اس نماز کے وقت میں تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ دودھ کا لے جانا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ دودھ گرے نہیں، اسی طرح مجھے واپس لا کر بھی دینا۔ وہ بیچارہ لے گیا، اب ظاہر ہے کہ اس دودھ کو وہ گر نہ جائے، اس کی ساری توجہ تھی دودھ پر۔ پھر اسے کچھ نظر نہ آیا، پھر اس نے آ کر کہا جی یہ لو جی، بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا ہے، یہ وہی دودھ ہے تاکہ گر نہ جائے۔ ان کا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جی نہیں؟ ان کا میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی تھی، آپ کو پھر دوسروں کی خامیاں نظر آتی تھی۔ جب آپ کی توجہ اب دودھ کی طرف ہو گئی کہ گر نہ جائے تو پھر آپ کو یہ دودھ ہی نظر آیا، باقیوں کی کمزوریاں نظر نہیں آئی۔ تو جب انسان اپنے نفس پر غور کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، تو پھر اللہ کے اس نیک بندے کو دوسروں کی کمزوریاں نظر نہیں آتی۔ آگے جو لفظ فرمایا کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، یہ جو ملحدین ہے، اللہ رسول کے انکاری ہے، وہ اتنی آیت کا حصہ پڑھتے اور کہتے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ بات تو صرف سمجھنے کی کہ بہت سارے لوگ جو دل سے ہر چیز کو نکال کر اپنے آپ کو صرف اللہ کا بندہ سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، چاہے وہ کافر۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بہت سارے کافروں نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم خود ذاتی طور پر، پرسنل طور پر خود سٹڈی کرتے ہیں، ہم خود دیکھیں۔ جب انہوں نے خود سٹڈی کی، سب کچھ نکال کے، یعنی وہ غیر اللہ کی باتیں کفار کی کہ کہتا کیا ہے قرآن، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں پڑھ رہا تھا 250 سال پہلے کا چھپا ہوا قرآن مجید، وہاں امریکہ کے وہ جو دانشور کہلاتے ہیں وہاں کے، اس نے پڑھا تو اب اس کو کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی تو اس کے ذہن میں یہ ایک بات آ گئی کہ یار اس کی لکھائی اور فلاں جو میں نے فلاں لائبریری میں دیکھا تھا اس کی لکھائی، فلاں کی لکھائی تو ایک جیسی ہے، اس میں اب میں دیکھتا ہوں کہ فرق کہاں کہاں ہے۔
زبر زیر کا، باقی تو بڑی بات ہے نا زبر زیر کا۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ کوئی اعراب میں فرق نہیں، جب فرق نہیں ہے اتنے پرانے نسخوں میں اور نئے نسخوں میں تو یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو اس کے لیے وہ بات بن گئی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اسی طریقے سے علاج پر، اچھا جدید ٹیکنالوجی پر، مختلف چیزوں پر لوگوں نے تحقیقیں کی اپنے حساب سے، تو جن کے مقدر میں ہدایت تھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لیکن اس جگہ جو عام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، کمزوری ہوتی ہے، آگے لکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو اگلے جملے جو قرآن کے ہیں وہ پچھلی بات کی وضاحت کر دیں گے۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، تو آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ کرتا ہے تو نافرمانوں کو کرتا ہے، جس کے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ جناب جب مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جیسے غیر مسلم لوگ کہتے رہتے ہیں، تو پھر اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس کا تعلق جو ہے مقدر کا تقدیر سے ہے۔ تقدیر کے بارے میں امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل آسان طریقے سے سمجھایا۔ آدمی نے آ کر کہا کہ اے مولا شجاعت رضی اللہ تعالی عنہ، تقدیر کیا ہے؟ تو اختیار کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ ایک ٹانگ اٹھائیں۔ اس نے اٹھا لی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھائیں۔ اس نے کہا میں اب اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ تو ان کا یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اختیار ہے، اللہ نے اتنا آپ کو اختیار دیا، اتنا نہیں دیا کہ آپ چوک میں کھڑے ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ، یہ سڑک کس طرف جا رہی ہے، آپ جس طرف چل سکتے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ مجھ میں کوئی ایسا بٹن ہونا چاہیے میں اڑ کے فلاں ملک پہنچ جاؤں، تو یہ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے اسباب ہے، ہوائی جہاز ہے یا کوئی اور ذریعہ۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ گمراہ نہیں کرتا، وہ خود غلط راستے پر چل کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹے کو غلط راستے پر نہیں لگاتا، بیٹا غلط سوسائٹی کی وجہ سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے تو قصوروار باپ نہیں ہوتا۔ آگے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس میں کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے الست بربکم وہاں وعدہ کیا تھا اور تم جلدی سے بھول گئے ہو وہ وعدہ کیا تھا؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے جی، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 172، آیت نمبر 172، صفحہ نمبر 217۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس کے تحت یہ سارا ترجمہ دیکھ لیجیے اسے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں پیدا کرنے کے بعد؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ بتا دیا تھا اللہ فرما رہے میں نے۔
تو قرآن نے یہاں بالکل واضح طور پر اس بات کی تفسیر بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وعدہ تھا جس کو ہم الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، وہاں ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ کیف تکفرون، یہ ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ کافرو ہے، یہ ترجمہ آپ دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو۔ میں نے دوبارہ جو لفظ استعمال کیا ہے کافروں کا، یہ اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر نہ کہو، تو یہ تو اللہ نے کہا ہے نا، یا ایہا الکافرون میں بھی کہا ہے، یہاں یہ ترجمہ ہے مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے۔ سرکاری اداروں میں یہ قرآن مجید کا جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے۔